تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ رونے کا بہانہ ایک ہوتا ہے لیکن ہم نہ جانے کتنے ہی بوسیدہ غموں کو اس ایک بہانے کے بدلے رو لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ کسی بھی عورت کی مکمل خوشیاں سونے کے زیورات یا پیسہ نہیں بلکہ یہ سب اس کی خوشیوں کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اصل خوشی اس کی اپنے ہم سفر سے چاہے جانا ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جن کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزار دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا، جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔
کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے تو اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔